ارشاد بھٹی صاحب، آپ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کی گفتگو سننے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے پاکستانی سیاست میں وہ بڑی کامیابی کے ساتھ ہوگی، اور وہ جب آئیں گے اور جس بیانیے کے ساتھ آئیں گے اسے لوگ ہاتھوں ہاتھ لیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ اور والدہ کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے. مائیں سانجھی ہوتی ہیں ساروں کی، اور اس سے بڑا دکھ کوئی نہیں ہوتا، ماں اور بیوی سے بڑا دکھ کوئی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور حوصلہ دے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب کا انٹرویو کرنا چاہیے تھا؟ کیا نواز شریف صاحب کا انٹرویو آن ایئر ہونا چاہیے تھا؟ کیا نواز شریف صاحب کو اس وقت جب کہ ان کو عدالتیں بلا رہی ہیں ان کو انٹرویو دینا چاہیے تھا؟ کیا یہ جب آپ اسلام آباد ہائی کورٹ اس پر کہہ چکا ہے کہ جب وہ سرنڈر کریں گے تو اس کے بعد ان کے تمام انسانی حقوق جو ہیں وہ بحال ہو جائیں گے، تو سرنڈر کرنے سے پہلے کیا وہ یہ سب کچھ ہونا چاہیے تھا، اور کیا ہمیں اس پر پھر ڈسکس کرنا چاہیے تھا؟ یہ وہ سوال ہیں جو ہر بندے کے اپنے اپنے جواب ہیں، لیکن یہ وہاں سوال ہوتے ہیں جہاں مہذب معاشرے ہوں، جمہوریت اصلی ہو، اخلاقیات ہو، نمبر 1. اب دوسری بات یہ ہے کہ جس دن عمران خان ویسے تو نواز شریف صاحب کی سیاست کبھی بھی ختم نہیں ہوئی، لیکن جس دن عمران خان ہٹے اس دن نواز شریف صاحب کی واپسی شروع ہو گئی تھی. اور ایجنڈا کیا تھا عمران خان کو ہٹانے کا؟ ایجنڈا یہ کوئی مہنگائی نہیں تھی، کوئی بے روزگاری نہیں تھی، کوئی غربت نہیں تھی، کوئی یہ سویلین بالادستی نہیں تھی، کوئی ووٹ کو عزت دو دینا نہیں تھا. ایجنڈا تھا کہ عمران خان کو ہٹانا، خود اقتدار میں آنا، نیب ختم کرنا، EVM ختم کرنا، اور نومبر کی تقرری، اس کے بعد نواز شریف صاحب کی واپسی، اپنے کیسز ایڈجسٹ کرنا، نواز شریف صاحب کی واپسی، نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم کرنا، نواز شریف صاحب کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانا، اور اس کے بعد آپ باقی سارے بونس پوائنٹ ہیں، اور وہ جو بونس ہے وہ مل رہا ہے ان کو اور وہ کر رہے ہیں. تیسری بات ہے، مختصر کر کے بتا رہا ہوں، بڑی لمبی بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نواز شریف صاحب ہاؤس آف شریف اس پاکستان کے نظام انصاف کا لاڈلا ترین ہے. ہمیشہ ان کو سوائے نواز شریف صاحب کے یہ جو ایک ان کو نااہلی ہوئی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، جس طرح حالات چل رہے ہیں پارلیمنٹ کے قانون سازی سے ہو جائے گی، یا ویسے جو بھی کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا. میں نے سنا تھا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب، کامران مرتضیٰ صاحب اور فاروق ایچ نائک صاحب سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے اور وہ رستے نکال رہے ہیں، تو یہ بھی ختم ہو جائے گی. لیکن ان کو ہمیشہ ریلیف ملا، ہمیشہ. بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی کہہ چکی ہیں کہ میں جاتی ہوں عدالت میں تو مجھے نہیں ریلیف ملتا، نواز شریف جاتے ہیں تو ان کو ریلیف ملتا ہے. اور وہاں سے لے کر یہاں تک مریم صاحبہ لندن میں ہے، نواز شریف صاحب لندن میں ہیں، اسحاق ڈار صاحب واپس وزارت خزانہ سنبھال چکے ہیں، شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ ہیں. اس کے علاوہ ہاؤس آف شریف کو اس نظام انصاف سے اور کیا چاہیے؟ کیسز چلتے ہیں تو چلتے رہیں. مگر بھٹی صاحب، نواز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کیسز جو ہیں وہ کیسز تو تھے ہی نہیں، بیس لیس کیسز تھے، سازش کے تحت سزا سنائی گئی. سر اب اس کو چھوڑ دیجئے گا، سوائے صرف میں تو لمبے چوڑے ہم نہیں آتی، کوئی جمع تفریق نہیں کرتے لمبی چوڑی. ایک صرف کر لیجئے گا کہ ایون فیلڈ کیس ہے ایک، جس میں وہ ضمانت پہ مریم صاحبہ ضمانت ہو کالعدم سزا ہو گئی، اور جس میں نواز شریف صاحب العزیزیہ اور ضمانت ایون فیلڈ میں ہیں. یہ 2 پل صراط ان کو کراس کرنے پڑیں گے. ایون فیلڈ کا سوال کیا تھا؟ صرف سمپل سا بڑا ایک سادہ سا سوال تھا کہ بھائی جان آپ نے یہ جو 4 فلیٹس خریدے ہوئے ہیں ان کے یہ پیسے آئے کہاں سے، پیسے کمائے کہاں سے، اور پیسے بھجوائے کہاں سے؟ سمپل سادہ سوال تھا، ایک سمپل سا سوال تھا، جو اب تو خیر نیب کی جو یہ NRO انہوں نے خود دیا ہے اس کے مطابق تو اب نیب کو ثابت کرنا ہے، اور وہ ظاہر ثابت نہیں کر پائیں گے کہ کون ثابت کرتا ہے کہ انہوں نے پیسے کہاں سے کمائے، یا حق کے ہیں یا حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ یہ تھا کہ یہ پیسے کمائے کہاں سے اور یہ فلیٹس خریدے کہاں سے. اور اس میں کوئی لمبی چوڑی میں اور آپ نہیں جاتے، وقت ضائع نہیں کرتے، میں صرف سمپل سے کہتا ہوں. نواز شریف صاحب نے کہا یہ ہیں وہ ذرائع جن سے فلیٹس خریدے، قومی اسمبلی میں بعد میں مکر گئے. حسن نواز نے کہا کہ میں تو کرایہ دار ہوں، مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کرایہ کون دیتا ہے، مالک کون دیتا ہے. مریم نواز صاحبہ اور سلمان شہباز نے کہا کہ ہماری تو کوئی جائیداد ہی نہیں ہے. حسین نے مانا جب پیناما لیکس آئے، حسین نواز صاحب نے کہا کہ یہ فلیٹس ہمارے تھے، صرف 2 جملے، یہ فلیٹس ہمارے تھے
اور میں نے 2005-6 میں سعودی عرب میں فیکٹری بیچی, اس سے فلیٹس خریدے. قطری خط بتاتا ہے کہ یہ 1,20,000 درہم جو تھے وہ میاں محمد شریف کی انویسٹمنٹ تھی, ان کے منافع میں یہ فلیٹس تھے اور یہ ان کو دیے تھے. آپ مجھے بتائیں, اور مسلم لیگ کہہ رہی ہے کہ یہ فلیٹس 93 اور 95 کے درمیان خریدے گئے, پوری پارٹی نے ہمیں بتایا. آپ مجھے بتائیں کہ سمپل سی بات ہے, اور کسی چیز کا بھی کوئی بینک ریکارڈ نہیں ہے, رسید نہیں ہے, ٹرانزیکشن نہیں ہے, باقی سارے چھوڑ دیں, وہ سارے سچے ہیں, انہوں نے سچے ثابت ہو جاتے ہیں. ہر 4-5 سال بعد ایک لانڈری کھلتی ہے, وہ پرانے داغ مٹا دیتی ہے, نئے داغ لگا دیتی ہے, 24/7 وہ لانڈری چلتی رہتی ہے. ہر 4 سال بعد غداروں کی لسٹ چینج ہو جاتی ہے, ہر 4 سال بعد. یعنی آپ مانتے ہیں کہ کیسز بیس لیس نہیں تھے, جینون کیسز ہیں. کون سے کیسے حدیبیہ جیسا اوپن جیسا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, فلیگ شپ سے ان کی خوش قسمتی یہ نکل گئے. یہ جو ایون فیلڈ ہے, اس میں بھی سوال ایک ہی پوچھا گیا تھا, وہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اونٹوں پہ پیسے گئے یا فیصلہ آباد کے کاغذوں پہ پیسے گئے. میں اسی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں ثنا بچہ صاحبہ کے ساتھ. باقی ساری کہانیاں کس نے, ٹھیک ہے, جی وہ قوانین تھے جن کے مطابق سزا ہو گئی, لیکن ثنا بچہ صاحبہ اب تو قانونی تبدیل ہو چکا ہے, اب یہ سزائیں چیلنج بھی ہو رہی ہیں. مریم جو ہے وہ تو باعزت بری ہو چکی ہیں. تو اب جب قانون بھی تبدیل ہو چکا, حالات تبدیل ہو چکے, میاں نواز شریف صاحب کی واپسی بھی اب سامنے نظر آ رہی ہے, تو یہ ان تمام باتوں کو دہراتے رہنا, بتاتے رہنا, کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا پاکستان کی سیاست میں؟ پہلی بات یہ کہ باعث سب کی سانجی ہوتی ہیں, اور خواتین بھی عزت کے قابل ہوتی ہیں, چاہے وہ زندہ ہوں یا نہ ہوں. صرف ان کے جانے کے بعد ہی ان کی عزت نہیں کرنی چاہیے, ان کی زندہ ہوتے ہوئے بھی ان کی عزت کرنی چاہیے, جیسے مریم نواز صاحبہ کی نہیں کی گئی. اور یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ ان کو ایز این اپوننٹ لیا گیا. عورت کارڈ کا میں کارڈ نہیں کھیلوں گی, لیکن کیونکہ مائیں سانجی ہوتی ہیں تو میرا خیال ہے خواتین کے لیے بھی عزت ایک جیسی ہونی چاہیے. خاتون اول جو تھیں فارمر, ان کی اور مریم کے بیچ میں جو فرق ہے وہ آپ کے سامنے ہے. نواز شریف صاحب کی جو آج آپ نے کہا درد مندانہ, آپ نے اپنی اوپننگ میں کہا درد مندانہ ہی ہونا تھا. درد بھری سٹوری میں درد مندانہ رویہ ہی ہو سکتا ہے اور طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے گفتگو کرنے کا. مگر مجھے صرف اگر میاں نواز شریف صاحب سے مجھے کوئی شکایت ہے تو میرا خیال ہے پہلے تو یہ ہے کہ انتقام کا مطلب کیا ہے, کس چیز کا انتقام لیا اور آپ سے کس نے انتقام لیا. ابھی بھی ہم کناروں کنائیوں میں کیا بات کر رہے ہیں, ابھی بھی ہم کھل کے بات نہیں کرتے. جنہوں نے بھیجا, جنہوں نے انتقام لیا, ان کے نام لینا, ان کے نام نہیں لیں گے. جنہوں نے واپس آ کے منتیں کر کے ان کو کہا عدم اعتماد لے آئے, ہم نیوٹرل رہیں گے, ان کا نام نہیں لیتے. عمران خان صاحب پر الزام لگاتے ہیں ملک کا بھٹا بٹھا دیا, کس نے بٹھایا؟ عدلیہ نے بٹھایا. اس ملک میں انصاف نہیں ہے, قانون نہیں ہے, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کون سے قانونی دائرہ اختیار میں آج نواز شریف صاحب نے اسپیچ کی یا آج انہوں نے پریس کانفرنس کی. کیوں نہ کریں؟ اس ملک میں کون سا قانون